لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے حدیث کی کتابوں کی کچھ اقسام سمجھنے کی کوشش کی تھی باعتبار مآخذ کہ مصنف نے وہ حدیث کہاں سے حاصل کی، اس اعتبار سے حدیث کی کتابوں کی تقسیم۔ اب ہم نے اس سے آگے چلنا ہے، کتب حدیث کی مزید کچھ انواع و اقسام کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حدیث کی کچھ تقسیم بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی بھی مختلف اعتبارات سے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، ان کی تقسیم کی گئی ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھیں گے آج کے لیکچر میں کہ باعتبار مسند الیہ اقسام حدیث کون کون سی ہیں، یعنی حدیث کی سند کس ہستی تک پہنچتی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث کی جو اقسام ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹائپس آف حدیث ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر اتھارٹی، یہ 4 اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے حدیث قدسی۔ یہ ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند اللہ رب العزت کے مبارک نام تک جاتی ہے، یعنی کلام رب تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنے والے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس کو انگلش میں سیکرڈ حدیث کہیں گے، حدیث قدسی۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن حدیث قدسی جو ہوتی ہے اس میں معنی اور مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ارشاد کو اپنے الفاظ میں بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حدیث مرفوع، ایلیویٹڈ حدیث۔ مرفوع کا لفظ رفع سے ہے، جس کا مطلب ہے بلندی۔ یہ حدیث ایسی بلند حدیث ہے کہ جس کی سند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس حدیث میں نقل ہوتا ہے، یا آپ کے کسی عمل اور فعل کی اس میں بات کی جاتی ہے، یا آپ کی اس میں تقریر ہوتی ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس سے منع نہیں فرمایا، تو یہ حدیث ہے، اس کو حدیث مرفوع کہیں گے۔ اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے حدیث موقوف، سٹاپڈ حدیث۔ موقوف وقف سے ہے، جس کا مطلب ہے رکنا، تو یہ حدیث صحابی کے نام پر جا کر رک جاتی ہے، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ یہ صحابی کا قول ہے، یا ان کا عمل ہے، یا ان کی تقریر ہے، ان کے سامنے کچھ ہوا اور انہوں نے اسے برقرار رکھا، تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے حدیث مقطوع، قطع کرنے سے ہے، کاٹ دینا، جدا کر دینا، سیورڈ حدیث۔ یہ حدیث تابعی کے نام پر جا کر جدا ہو جاتی ہے، یعنی اس سے اوپر اس کی سند بیان نہیں ہوتی، تو یہ تابعی کا قول ہے، یا ان کا عمل ہے، یا ان کی تقریر ہے، تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ مسند علیہ کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم ہر ایک کی مثال پیش کریں گے، ایک ایک حدیث پاک، تاکہ جہاں پہ ہم حدیث کی اصطلاحات سمجھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی سیکھتے اور سمجھتے چلے جائیں اور ان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو حدیث قدسی کی مثال کے لیے صحیح مسلم سے میں نے جو حدیث منتخب کی ہے، یہ کتاب البر والصلہ والآداب کی حدیث ہے، اور اس کا باب ہے عیادت مریض کی فضیلت کا باب۔ امام مسلم
ارشاد فرماتے ہیں حدثنی محمد بن حاتم بن میمون، مجھ سے بیان کیا محمد بن حاتم بن میمون نے، قال حدثنا بہز، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا بہز نے، قال حدثنا حماد بن سلمہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ، انہوں نے ثابت سے روایت کیا، انہوں نے ابو رافع سے روایت کیا، اور ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرض تو فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ قال یا ربی، وہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا لیکن تم نے اسے نہیں کھلایا؟ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی، عرض کرے گا، اے پروردگار، کیف اسقیک، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، وانت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کی جزا میرے پاس پاتے۔ سامعین و ناظرین، یہ حدیث قدسی کی مثال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد ایسا ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ارشاد فرماتے تھے اور ساتھ کاتبین وحی کو حکم فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کو قرآن مجید میں فلاں جگہ پر لکھ لو، تو وہ قرآن قرار پاتا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے منسوب کوئی بات بیان فرماتے اور اس کو کاتبین وحی سے قرآن میں نہ لکھواتے تو وہ حدیث قدسی کی صورت میں موجود رہتی، اور ہمارے سامنے اس طرح کی حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی مشکل کو دور کرنا اور ان کے لیے آسانی بہم پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جائے، یا کسی بھی نبی یا ولی کو مشکل کشا کہا جائے تو ہم پہ کچھ نادان فوراً شرک کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، جبکہ
اس حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوق خدا کی مشکلات کو آسان کرنا اور ان کی مشکل کشائی کرنا یہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی مشکل کشائی کریں اور ان کے لیے آسانیاں بہم پہنچا سکیں۔ حدیث مرفوع کی مثال کے لیے صحیح بخاری شریف کی کتاب و مناقب الانصار اور اس کا باب ہے باب و ایام الجاہلیہ، یہاں سے ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں حدثنا قتیبہ، ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، حدثنا اسماعیل بن جعفر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے، عن عبداللہ ابن دینار، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو قسم کھائے تو وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے۔ فکانت قریش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائکم، قریش اپنے باپ دادا کی قسم کھاتے تھے، پس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ۔ تو یہ حدیث پاک ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، آپ کا ارشاد اس میں نقل کیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع ہے، ایلیویٹڈ حدیث۔ اور اس کے اندر ہمیں جو سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ قسم صرف رب تعالیٰ کی کھائی جائے گی، کسی عزیز رشتہ دار، والدین، اولاد، دوست، اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آج کل ہمارے میڈیا پہ، ڈراموں میں اور عام عوام میں بھی یہ چیز کافی زیادہ آ چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہے، یعنی صحابی کا کوئی قول، فعل یا تقریر جس میں بیان کی جاتی ہے، اس حدیث کی مثال کے لیے ہم نے موطا امام محمد کے باب فضل اجابت دعویٰ سے ایک حدیث منتخب کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں اخبرنا مالک، امام مالک نے ہمیں خبر دی، حدثنا ابن شہاب، ہم سے بیان کیا ابن شہاب نے، عن الاعرج، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ کان یقول، انہوں نے ارشاد فرمایا، بئس الطعام طعام الولیمۃ یدعی لها الاغنیاء ویترک المساکین، سب سے برا کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ لیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص کسی دعوت پر نہ آیا، اسے بلایا گیا اور اس نے دعوت قبول نہ کی، وہ دعوت میں شریک نہ ہوا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ولیمہ جب کیا جائے تو اس میں امیروں کے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے غریبوں کو بھی شریک کیا جائے اور ان کی بھی ضیافت کی جائے۔ ہمارے ہاں ولیمے بڑے عالیشان ہونے لگ گئے ہیں، ہوٹلز میں ہال بک کیے جاتے ہیں اور ہزاروں افراد کو بلایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے سرو کیے جاتے ہیں، لیکن کسی غریب کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا، حتیٰ کہ کچھ غربا دروازوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں بھی جھڑک کر وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ حدیث مقطوع کی مثال کے لیے امام محمد بن حسن شیبانی کی موطا امام محمد سے ایک حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ آپ لکھتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے،
اخبرنا یحییٰ بن سعید، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یحییٰ بن سعید نے ان عمر بن الخطاب کان یتطیب بالمسک المفتت الیابس، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کستوری گھس کر خوشبو لگاتے تھے۔ تو یہ جلیل القدر تابعی حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کا قول مبارک اس حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث مقطوع کی مثال ہے، اس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین محترم یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ خوشبو لگانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا طریقہ اور آپ کی سنت نہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قدرتی طور پر اتنا معطر تھا کہ آپ کو کسی خوشبو کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا خوشبو تھی، مگر آپ نے خوشبو لگانے کو اپنی سنت بنایا تاکہ آپ کی امت کو اس کا ثواب بھی ملے۔ اور اس حدیث کو امام محمد نے جس عنوان کے تحت نقل کیا وہ ہے باب الطیب للرجل، مردوں کے لیے خوشبو لگانے کا باب، مگر خود نیچے وضاحت فرماتے ہیں کہ بہذا ناخذ لا باس بالمسک للحی وللمیت ان یتطیب وهو قول ابی حنیفۃ والعامۃ رحمہم اللہ تعالی۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا عمل ہے، زندوں یا مردوں کو مشک لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ یعنی جس طرح زندوں کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے، ایسے ہی فوت شدگان کو بھی خوشبو لگانا ہمارے نزدیک بالکل جائز عمل ہے۔ یہ اقسام جب آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہوں گی، اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 3 میں حدیث کی اقسام کو سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کو اچھی طرح سے سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔